جی بیرسٹر صاحب، فلسطین میں جو نہتے فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جن کو گھروں میں گھس کے مارا جا رہا ہے، بلڈنگز پہ جو ہے میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بیرسٹر صاحب. ایسا لگتا ہے کہ کوئی اقوام متحدہ نام کی کوئی چڑیا اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور جنگل کا راج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پاکستان کے سمیت اگر ہم باقی تمام اسلامی ممالک کی بات کریں تو ادھر بھی خاموشی نظر آ رہی ہے. کوئی کسی قسم کی کسی کی جرت نہیں ہے سوائے بیان بازی کے، یا ہم سڑک کے اوپر خاموش احتجاج کر لیں. یار یہ کب تک ہم خاموش احتجاج کرتے رہیں گے؟ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا بیرسٹر صاحب. کل کو کوئی بھی طاقتور کسی بھی کمزور ملک کو، اور پھر جس طرح جو ملک، کئی ملک جو ہیں جو اکانومی کے حوالے سے کافی آگے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی فوج نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر تمام ممالک تو پھر الٹیمیٹلی یہی کریں گے کہ اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے فوج کو آگے کر دیں گے کہ بھئی اس کو ذرا تگڑا کرو کہ کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے. کیا اس کا حل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اس وقت سانحہ ہے جو دنیا کا ہو رہا ہے، اور یہ ظالم اور مظلوم کی ایک اگزامپل ہے جو آپ کے سامنے ایک ان فارم آف پیلسٹائن اینڈ اسرائیل جو ہے سامنے آ رہی ہے. اسرائیل جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ ایسے لیڈران ہیں جن کو اس چیز میں بھی دقت ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا اٹیک کر رہا ہے، یا کانفلکٹس ہو رہی ہیں جی، آپس میں ان کی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور خبر چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ پتھر مار رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ آگے سے فائرنگ کر رہے ہیں. ایون کینیڈین منسٹر کو میں کل سن رہا تھا، ناٹ دا پرائم منسٹر، ایک سکھ کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، ان کا ایک سکھ پارلیمنٹیرین تھا، اس نے کہا جی کہ بالکل یہ جو غازہ کی اوپر حماس راکٹس فائر کر رہا ہے اس وجہ سے ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. ہر چیز لا کے اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. افسور ایکسیسز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، سوال یہ ہے کہ وہاں پر نہتے بچے ہیں، خواتین ہیں، انسان ہے ابو آل ان سب سے، جن کے اوپر آپ فائر کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں. جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ جس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، ان صاحب کا بھی آپ نے ویو سامنے سن ہی لیا ہے. ان کا جو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ تھا وہ اتنا ٹیکنیکلی کھیل کے بات کر رہا تھا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس. اور سیلف ڈیفینس کیڑا بھائی؟ سیلف ڈیفینس تو تب ہے جب آپ کے اوپر اٹیک ہو. پھر اسرائیلی آئی تھنک ڈیفینس منسٹر، اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ تو مذاق ہے سارا، وی آر ناٹ سگنیٹریز. یہ وہ رویہ ہے جو کہ اگر کوئی غریب ملک یا کوئی ایسا ملک جو اس یونائٹڈ نیشنز کے ایکشن سے آئی وڈ سے کہ کسی طرح بھی افیکٹڈ ہے، وہ بات کرے تو اس کو کلعدم قرار دے دیا جاتا ہے، سینکشنز لگ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں جو اسرائیل کی آئی تھنک امریکن جو تھی وہاں پر ایمبیسڈر، شی ٹرائیڈ ہر لیول بیسٹ کہ ہم وہاں پر آ کے ایک ریٹرک بنائیں کہ جناب جو کویت نے ریزولوشن موو کیا اگینسٹ دیم، دیٹ از ناٹ رائٹ. ساروں نے اس کو اپوز کیا، اس کے بعد اس نے اس کو ویٹو کر دیا. یہ ہے جی ویٹو کھیلنے والا کام دنیا کے جو 5 بڑے ممالک کرتے ہیں، جو ویٹو پاورز ہیں. سر یہ مذاق ہے یونائٹڈ نیشنز جو اس وقت کر رہی ہے، یا دنیا کی جو میجورٹی آف دا سپر پاورز ہیں. اس وقت تو لوگ مجبور ہو گئے ہیں، سیلیبریٹیز مجبور ہو گئے ہیں، فٹ بالرز، پلیئرز مجبور ہو گئے ہیں ان فلیگز کو اٹھانے کے لیے. دا پیپل آر بینگ کلڈ. لوگ اپنے گھٹنے کے نیچے بچوں کو دبا دبا کے مار رہے ہیں. یہ تو شاید میرا خیال ہے پرانے جنگی دوروں میں بھی نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ اسرائیل ہے، چونکہ وہ پوری دنیا کی دے کال دا شاٹس، وہ پھر کارل مارکس کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اکانومی ڈرائیوز دا ورلڈ. کیونکہ وہ دنیا کی ساری امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہیں، وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ان کو آپ سب سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جو اشخاص کسی بھی طرح وائلنس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جو ہٹلر نے کیا، میں کنول شوزب صاحب کو سن رہا تھا اس دن اسمبلی میں، انہوں نے بڑی فضول بات کی کہ ہٹلر نے کہا میں نے ان لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے یہودی کیا ہوتے ہیں. بات یہودی اور یہ مذہب کی بات نہیں ہے، بات ہے اسرائیل اسٹیٹ کی وائلنس کی. وہاں پر بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں جو اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں یہودی اس کے خلاف نکلے ہیں، جیوز نکلے ہیں، سب نکلے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو آدمی غلط کر رہا ہے آپ اس کو غلط کہیں. آپ کسی طرح اینٹی سیمیٹزم کو یا ہولوکاسٹ کو، ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ بھی غلط تھے، یہ بھی غلط ہے جو آج ہو رہا ہے. اس لیے انسانیت کا سوال ہے، ہمارے مذہب کی جو ٹیچنگز ہیں ان کا سوال ہے. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیہ کرنے کہ جی ہٹلر کو لیں، فلانے کو لیں، ان سب چیزوں سے اجتناب کر کے ایک ریئل سولوشن پرووائڈ کریں. ایک سر میں بچے مر رہے ہوں بیرسٹر صاحب، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے آپ ہی بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دل سے، اور پھر تمام ممالک خاموش ہوں، بڑے ممالک، چھوٹے ممالک، اسلامی ممالک، غیر مسلم ممالک، تو پھر تو انسان، بے بس انسان یہی کہے گا نا کہ یار کاش ہٹلر ہی آ جائے. سر بات آپ کی صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ہمارے دین کی ٹیچنگز نہیں ہے، یہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی ٹیچنگز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے جو ہو رہا ہے.
جو امپورٹنٹ بات ہے نا شاداب صاحب وہ یہ ہے اس کا سلوشن. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی سلوشن آئی تھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں, شیریں مزاری صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور سینیٹر مشاہد حسین صاحب بھی بیٹھے تھے, کہ ہمارے لا منسٹر صاحب جو کہ ایک انٹرنیشنل بہت اچھے وکیل ہیں, ان کو کیس فائل کرنا چاہیے اگینسٹ پیلسٹائن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں, اور وہاں جا کے اس کو پرسیو کرنا چاہیے, اور ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی ججمنٹ لینی چاہیے. اگر وہ کوئی کیس جس کے لیے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تو وہ یہ کیس ہے. وہ ایک انتہائی زبردست ایماندار آدمی ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل کیونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا جی, اینڈ ہی از دا بیسٹ پرسن فار دس جاب. اور یہ باتیں کرنی چاہیے, یہ باتیں کرنی چاہیے کہ جی فلانے کا بائیکاٹ کر دو, یہ کر دو, اس سے اس کو کیا فائدہ ہے. آپ ایک ہاں پروٹیسٹ ہے, جس طرح بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہے ادھر ہوا ہے, ہمارے پریس کلب میں بھی ہوا ہے, مختلف اسٹریٹس کے اوپر پڑھے لکھے طبقہ پاکستان کا کر رہا ہے, غریب طبقہ بھی کر رہا ہے, سب کر رہا ہے, سب کے سینٹیمنٹس مجروح ہوئے ہیں. یہ ایک ہے, انگلینڈ میں ملین پروٹیسٹ ہوا ہے, یہ طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ فلانی پروڈکٹ بند کر دو, نہ پروڈکٹس بند ہونی ہیں, نہ پروڈکٹس بند ہو سکتی ہیں. انٹیگرل یوز ہے, یہ تو کیمرہ ہی بند ہو جائے گا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کس چیز کو بند کریں گے. ڈیٹیل سے آپ نے ہمیں بتایا.